नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्लामी अहकामात में अफ़हाम व तफ़हीम और सूझ-बूझ पैदा करना हर मुसलमान पर लाजिम है। जिस शख्स के साथ अल्लाह तबारक व तआला खैर व भलाई का इरादा करता है उसे अपने दीन की समझ अता करता है। सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया था, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आप फरमा रहे थे, जिस आदमी के साथ अल्लाह ताला खैर व भलाई का इरादा फरमा लेता है उसे दीन का फ़हम अता करता है। दीन इस्लाम में तमाम एतक़ादात व मामलात दाखिल हैं। जिस शख्स को अक़ाइद इस्लामिया और मामलात दीनिया की तफ़हीम हासिल हो जाए तो उसे खैर व बरकत की बुलंदियाँ मिल गई। ये वीडियोस उन रोज़मर्रा के सवालात के साथ मुंसलिक है जो आए दिन हमारे जहनों में आते हैं और हम उनका जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं। ये मेरी तरफ से एक छोटी सी काविश है जिसको कुरान और सुन्नत और अहादीस के ज़रिए एक्सप्लेन किया गया है और सबसे आखिर में मुफस्सिरीन की राय को भी शामिल किया गया है। तो आइए हम आज का अपना सबसे पहला सवाल देखते हैं कि क्या इंसान ज़मीन में अल्लाह का नाइब या खलीफा है। तो इसका जवाब कुरान और सुन्नत की रोशनी में हम तलाश करते हैं। खलीफा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और ये फ़ईला के वज़न पर है। जब एक के बाद दूसरा इसके कायम काम हो तो अरब उसको कहते हैं कि ये खुलफ़ा फुलान फुलाना, ये खलफ़ा फुलान फुलाना, इनके फ़लाँ शख्स फ़लाँ का खलीफा या नाइब हुआ। अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया और ये हमें बिल्कुल दूसरी सूरत सूरह फातिहा के बाद जो सूरह बकरा उसकी आयत नंबर 30 में हमें ये मिलता है जिसका तर्जुमा है कि और जब आपके रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं बिलाशुबा ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ, बिलाशुबा ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ, इससे मुराद पूरी ज़रियत आदम है, यानी ऐसी कौम पैदा करने वाला हूँ जो एक दूसरे के जानशीन होंगे, ना कि अल्लाह के जानशीन होंगे, माज़अल्लाह। इसके बारे में इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, खलीफा से मुराद है कि उनके एक के बाद दीगरे बाज़ के बाद जानशीन होंगे और एक ज़माने के बाद दूसरे ज़माने में यूं ही सदियों तक ये सिलसिला जारी रहेगा। फिर एक और जगह पर अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में एक और मकाम पर फरमाया जो कि सूरह इनआम में है, अल्लाह की हस्ती तो वही है जिसने तुम्हें ज़मीन में खलीफा बनाया और बाज़ के बाज़ पर दर्जात बुलंद किए ताकि जो कुछ उसने तुम्हें दे रखा है उसमें तुम्हारी आजमाइश करे। यकीनन आपका रब जल्द सज़ा देने वाला है और यकीनन वो बख्शने वाला मेहरबान भी है। फिर सूरह नमल में अल्लाह ताला एक और जगह पे एक और आयत में फरमाते हैं, कौन है वो जो बेकरार शख्स की दुआ को कबूल करे जब वो बेकरार उससे फरियाद करे और उसकी मुसीबत को टाल दे, और कौन है जो ज़मीन में तुम्हें खलीफा बनाता है, क्या अल्लाह ताला के साथ कोई और माबूद भी है, तुम लोग गौर व फिक्र बहुत कम करते हो। एक दूसरी सूरत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फिर उनके बाद हमने दुनिया में बजाय उनके तुमको जानशीन किया ताकि हम देख लें कि तुम किस तरह काम करते हो। हज़रत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक दुनिया मीठा सब्ज़ा है और बेशक अल्लाह ताला तुम्हें इस दुनिया में खलीफा बनाने वाला है ताकि वो देखे तुम कैसे अमल करते हो। इस हदीस की शरह में शेख मुस्लिम बिन महमूद अल-सल्फ़ी भी फरमाते हैं, यानी वो तुम्हें पहले लोगों के खलीफा बनाने वाला है ताकि वो देखे कि तुम इसकी अताअत करते हो या इसकी नाफरमानी और अपनी ख्वाहिशात पर अमल करते हो। नाज़रीन करामी, इसके बाद हम लोग उन सारी आयात का सिलसिला शुरू कर रहे हैं, वो 5, 6, 7 आयत जो मुझे मिली हैं कुरान हकीम से, मज़ीद जो ये इससे रिलेट करती हैं हमारे सवाल से, तो आइए उनकी तरफ जाते हैं। अब ये सूरह अल-अराफ जो है उसमें आयत नंबर 69 है, जिसका तर्जुमा ऐसे है कि और क्या तुम्हें इसका अचंभा हुआ कि तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक नसीहत आई तुम में कि एक मर्द की मार्फत की वो तुम्हें डराए, और याद करो जब उसने तुम्हें कौम नूह का जानशीन किया और तुम्हारे बदन का फैलाव बढ़ाया, तो अल्लाह की नेमतें याद करो कि कहीं तुम्हारा भला हो।
پھر اس کے بعد سورہ الاعراف کی ہی دوسری آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یاد کرو جب تم کو عاد کا جانشین کیا اور ملک میں جگہ دی کہ نرم زمین میں محل بناتے ہو اور پہاڑوں میں مکان تراشتے ہو، تو اللہ کی نعمتیں یاد کرو اور زمین میں فساد نہ مچاتے پھرو، یا زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ یہاں پر بھی جانشین، نائب یا خلیفہ کا لفظ ہے۔ پھر سورہ یونس میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، پھر ہم نے ان کے بعد تمہیں زمین میں جانشین کیا کہ دیکھیں تم کیسے کام کرتے ہو۔ مزید ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ یونس میں ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں، تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو ہم نے اسے اور اس کے ساتھ جو کشتی میں تھے ان کو نجات دی اور انہیں ہم نے نائب کیا، اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں ان کو ہم نے ڈبو دیا، تو دیکھو ڈرائے ہوئوں کا انجام کیسا ہوا۔ پھر سورہ النمل میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یا وہ جو لاچار کی سنتا ہے جب اسے پکارے اور دور کر دیتا ہے برائی اور تمہیں زمین کا وارث کرتا ہے، یا کیا اللہ کے ساتھ اور خدا ہے، تم بہت ہی کم دھیان کرتے ہو۔ پھر سورہ فاطر میں آتا ہے آیت نمبر 39 میں، وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں اگلوں کا جانشین کیا۔ بہت امپورٹنٹ ہے، اگر ہم اس کی طرف دیکھیں تو ہمیں کافی حد تک اندازہ ہو جاتا ہے کہ اگلوں کا جانشین کیا، اس سے کیا مراد ہے۔ یہ بالکل اسی طرح جو ہمیں سب سے پہلی آیت ہم لوگوں نے دیکھی، بالکل اسی کے ہی اکارڈنگ ہے کہ میں ایک زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، اور پھر ان کو خلیفہ کیوں کہا گیا اس پہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا ڈسکس کروں گی۔ یہ ہم آیتیں پڑھ لیں اس کے بعد۔ تو وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں اگلوں کا جانشین کیا، تو جو کفر کرے اس کا کفر اسی پر پڑے، اور کافروں کو ان کا کفر ان کے رب کے یہاں نہیں بڑھائے گا مگر بیزاری، اور کافروں کو ان کا کفر نہ بڑھائے گا مگر نقصان۔ اور یہ سورۃ الصاد جو ہے اس میں بھی ہے کہ اے داؤد بے شک ہم نے تجھے زمین میں نائب کیا، تو لوگوں میں سچا حکم کر اور خواہش کے پیچھے نہ جانا کہ تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دے، بے شک وہ اللہ کی راہ سے بہکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ وہ جو اللہ کی راہ سے بہکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس پر کہ وہ حساب کے دن کو بھول بیٹھے ہیں۔ تو اگر ہم لوگ ان آیات کے بعد اب جو مفسرین نے کیا ہے یا اس کے بارے میں ڈسکشن کی ہے، ہم تھوڑا سا اس کی طرف جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اپنی ان کی تھوڑی سی مزید ڈسکشن کی طرف آئیں گے۔ تو مذکورہ بالا آیات و حدیث سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ میں خاص حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ مراد نہیں ہے، بلکہ ان کی تمام اولاد مراد ہے جنہیں اللہ تعالیٰ ایک کے بعد دیگرے زمین پر حکومت و خلافت عطا کرتا ہے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ صرف آدم علیہ السلام کی ذات یہاں مراد نہیں، اگر ایسا ہوتا تو پھر فرشتوں کا یہ قول بہتر نہیں تھا، تو زمین میں ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو اس میں فساد و خون ریزی کرے گا۔ فرشتوں نے تو اس بات کا ارادہ کیا تھا کہ جن سے آدم میں سے ایسے لوگ ہیں جو فساد و خون ریزی کریں گے۔ علامہ ابو حفص عمر بن علی المعروف ابن عادل دمشقی فرماتے ہیں، مفسرین نے اس بات میں دو وجہوں پر اختلاف کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو خلیفہ کیوں کہا گیا۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس سے روایت بیان کی گئی ہے کہ جب اللہ نے زمین سے جنوں کو نکالا اور آدم علیہ السلام کو آباد کیا، تو آدم علیہ السلام ان جنوں کے خلیفہ ہو گئے جو پہلے ہو گزرے، اس لیے کہ آدم علیہ السلام ان کے بعد میں آئے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خلیفہ اس لیے قرار دیا کہ وہ اللہ کی مخلوق کے درمیان اللہ کا حکم نافذ کرے گا۔ اور یہ بات عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مفسر صدی سے روایت کی گئی ہے، اور یہ رائے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے مؤکد ہوتی ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے اور آپ لوگوں کے درمیان حق سے فیصلہ کریں گے۔ تو ابھی تک ہم نے دیکھ لیا کہ قرآن اور احادیث کے مجموعے کے حساب سے، اور پھر اس کے بعد مفسرین کی جو رائے ہے اس کے حساب سے، اس کی تشریح کے حساب سے، اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو اپنا نائب یا خلیفہ بنایا ہے، وہ اس سینس میں نہیں کہ وہ اللہ کا نائب یا خلیفہ ہے، بلکہ اس کو جو خلیفہ کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ اس لیے کہ بعد میں آنے والا
جیسے ہم کہتے ہیں نا، اس سینس میں یہ لفظ جو ہے بیسیکلی یوز ہوا ہے، اور مفسرین کی اس توضیح سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے خلیفہ ہونے کا یا تو یہ مفہوم ہے کہ زمین پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل، اطاعت و فرما برداری اور شرعی قواعد و ضوابط جو ہیں ان کا نفاذ کرے گا، یا پھر ایک دوسرے کے بعد میں آنے والا، ان کے ایک دوسرے کے بعد اس زمین پر وارد ہوتے ہیں، اور صدیوں سے یہ سلسلہ تو ان کا چلا آ رہا ہے، اور تا قیامت جاری رہے گا جب تک کہ کافی انسان اس زمین پر بچا ہوا ہے۔ جیسے کہ امام ابن کثیر کے حوالے سے کہیں ایک آیات قرآنیہ کے حوالے سے اوپر بھی گزر چکی ہیں، جس میں ہم لوگوں نے اس کی ڈسکشن کی۔ البتہ پھر بھی اگر کوئی شخص انسان کو اللہ کا نائب یا خلیفہ اس معنوں میں لے کہ اللہ تعالیٰ کی جو کام ہے وہ انسان کرتا ہے اور اس کے افعال میں نائب ہے، تو یہ معنی غلط ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو فہم نصیب عطا فرمائے، اور ہمیں جو ہے وہ دین حق پر اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم اسلام کو جیسے کہ اس کو سمجھنے کا حق ہے ویسے ہم اس کو سمجھ سکیں۔ تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ کوسچن کے ساتھ جلد ہی ملتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اس کی، اور اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔